وعجل فرجهم بارے دیگر صلوات بھیجیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد لاکھوں شہے مشرقین کہنے والے لاکھوں شہے مشرقین کہنے والے اسلام کا نور عین کہنے والے قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہے مشرقین درود بھیجیے بر محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں آ کے مجھے خواب میں سمجھاتے ہیں تم مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے ہیں میرے لیے تکلیف وہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد
میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں سل بات ہے بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے
بخشا گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین، گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا۔ جب کا گناہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس سورہ کی تلاوت کو نظر کرتے ہیں بی بی نرجس خاتون کی خدمت میں، اور طلب کرتے ہیں کہ شہزادی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری سفارش فرمائیے وقت کے زندہ امام کی خدمت میں، اور ہماری خصوصی طور پر یہ دعا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے غم کو، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو، تمامی عزیزان ایک ساتھ جمع ہو کر اپنی اس امام بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو منا سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بی بی نرجس خاتون کے صدقے میں ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذي جعلنا في امة حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى
وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صلوات بجازمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم برادران ملت بزرگان ایمانی ماتمداران سرکار سید الشہداء پرسداران شہزادی کونین عشرہ سفر کی یہ 7ویں مجلس سن 1442 ہجری جسے بعنوان واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا وہ سورہ ہود کی آیات ہیں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہم تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیں گے، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے، اور اس دن کوئی کلام نہیں کرے گا، سکوت محض خاموشی ہوگی، سناٹا ہوگا، مگر یہ کہ پروردگار عالم جسے
حکم دے گا پروردگار عالم، جس سے کہے گا وہی تکلم کر سکتا ہے۔ اور اس دن کچھ لوگ شقی ہوں گے، اشقیاء ہوں گے، اور کچھ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وہ لوگ جو اشقیاء میں سے قرار پائیں گے، وہ لوگ جو بدبخت ہو جائیں گے، وہ لوگ جو جہنمی ہو جائیں گے، خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جہنم کہ جس کا ایندھن یہ انسان ہوگا اور یہ پتھر ہوں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جہنم کو ان کا ایندھن بنا دیں گے، خود یہ انسان اور یہ تمام تر پتھر جس کا ایندھن ہے وہ انسان اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ما دامت السماوات والارض، اب جب تک یہ زمین و آسمان ہے یہ انسان اس جہنم میں رہے گا، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ پروردگار عالم چاہے انہیں جہنم سے نکالنا تو پروردگار عالم نکال سکتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، پروردگار عالم جو چاہتا ہے وہ کام انجام دیتا ہے۔ اب یہ پروردگار عالم کے اوپر ہے۔ اور وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جو سعادت مند ہو گئے، ففی الجنہ، پروردگار عالم انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ وہ ایسی جنت کہ جس کی خصوصیات یہ ہیں کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں، سلسبیل ہے، جس میں شہد سے زیادہ شیرین شربت ہے، اور تمام تر نعمات جس سے پروردگار عالم عطا کے طور پر انہیں نصیب کرے گا۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا ہوگی کہ جو کبھی تمام نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ حقیقت بھی عزیزان گرامی قدر کہ انسان جب پروردگار عالم کی اطاعت کی خاطر کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اب اس خدائے خوب کے اوپر لازم ہے کہ وہ جزا دے۔ ہم نے پروردگار عالم کی اطاعت کی ہے، پروردگار عالم کے اوپر جزا دینا لازم ہے، ضروری ہے، یہ پروردگار عالم کے عدل کا تقاضا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر ایک مختصر سے مقدمے کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی تقریر کو کل کی تقریر سے جوڑتا ہوا آگے آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ مقدمہ کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو سعادت مند بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو خوش نصیب بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی امکان ہے؟ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس راستے کو انتخاب کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا لیں؟ عزیزوں اور میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کسی نہ کسی کو مانتی ہے، کسی نہ کسی خدا کا عقیدہ رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو متمسک کرتی ہے، کسی نہ کسی سے تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ اب چاہے وہ ان کا خدا پتھر کے صورت میں ہو، یا شجر کے صورت میں ہو، یا سورج کے صورت میں ہو، یا چاند کو پرستش کرنے والے ہوں، کسی بھی چیز کی عبادت کرنے والے ہوں، لہذا ہر انسان، اس کائنات کی اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے۔ اس کائنات کی اکثریت کسی نہ کسی کی عبادت کرتی ہے۔ اس کائنات کی اکثریت کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے، تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ تعلقی کا اظہار انسان کا اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی بندگی کو ظاہر کر سکے کہ وہ کسی نہ کسی کا بندہ ہے۔ اب یہ اپنا اپنا معیار ہے، عقلی معیار۔ اب کوئی چاہے تو چوہے کو اپنا خدا مان لے اور اس کو اپنا جو ہے وہ بندہ شمار کرے، کوئی چاہے تو گائے کو اپنا خدا مان لے اور گائے کی بندگی کرنے لگے، کوئی چاہے تو پتھر کو اپنا خدا مان لے، کوئی چاہے تو سورج کو اپنا خدا مان لے۔ خوشا بحال محمد و آل محمد کی اطاعت کرنے والوں کے، خوشا بحال محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے کہ جنہوں نے اس پروردگار عالم کو اپنا خدا مانا ہے کہ جو ان تمام تر چیزوں کا خالق ہے، جو پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ اپنی اپنی عقل ہے، اپنی اپنی فکر ہے، جیسا انسان چاہے انتخاب کر لے، یہ انتخاب بہتر ہونا چاہیے۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، کیسے ہم اپنے آپ کو سعادت مند بنا سکتے ہیں؟ عزیزوں، ایک بہترین راستہ میں مثال سے واضح کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بہترین راستہ انسان کے سعادت مند ہونے کا یہ ہے کہ وہ انسان اپنا عنوان بدل دے۔ کیا مطلب عنوان بدل دے؟ عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارے سر پر عمامہ ہے، لباس روحانیت زیب تن کیا ہوا ہے، لہٰذا اب کچھ بندشیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو ہم پر لازم ہے کہ ان کو انجام نہ دیں، اگرچہ وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام نہ دیں۔
آپ بھی توقع یہی کرتے ہیں کہ ہم چونکہ لباس روحانیت زیب تن کیے ہوئے ہیں، لباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن کیے ہوئے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مولوی ہیں، ذاکری کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ کا بھی سوچنا یہ ہے، آپ کی بھی چاہت یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب ان کاموں کو انجام نہ دیں۔ مثلا آپ راستے میں قہقہا لگا سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، ٹھٹے مار سکتے ہیں، لیکن اگر ہم وہیں راستے میں جائیں ٹھٹے مارتے ہوئے تو آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ راستے میں ٹھٹے ماریں۔ یا مثلا راستے میں ایک عام انسان ہے، وہ کسی بھی ٹھیلے پر کھڑا ہو کر دہی بلے کھا رہا ہے، گول گپے کھا رہا ہے، چاٹ کھا رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی خبی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وہیں لباس روحانیت پہن کر، یا لباس روحانیت نہیں بھی پہنے وہ، آپ جانتے ہوں کہ ہم مولانا ہیں، لباس روحانیت نہیں پہنے ہوئے ہیں، ایک عام سا جبہ پہنے، سر پر ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کام کو انجام دیں گے، آپ کہیں گے بھائی مولانا یہ آپ کے لیے قبیح ہے، آپ اس کام کو انجام نہیں دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عنوان بدلا ہوا ہے۔ اب ہم ایک عام انسان نہیں ہیں، اب ایک عام شخص نہیں ہیں۔ کل جب تک ہم عام انسان تھے، عام شخص تھے، تو ہم کوئی بھی کام سڑک پر، روڈ پر کر سکتے تھے، لیکن آج چونکہ ایک لیول روحانیت ہمارے اوپر آ گیا، لباس روحانیت ہم نے پہن لیا، اسلامک اسکالر کے نام سے اب ہم کو جانا جا رہا ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر بہت ساری بندشیں عائد ہو جائیں گی۔ یہ عنوان بدل گیا۔ عزیزو اور میرے دوستو، جس طریقے سے آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایک اسلامک تعلیمات حاصل کرنے والا ایک مولانا، ایک عام سا طالب علم، ہم ایک عام طالب علم، ایک عام طالب علم راستے چلتے ہوئے، راستے پر، سڑک پر، یا گھر میں، یا کسی بھی جگہ پر بہت سے کاموں سے پرہیز کرے۔ آپ کی تمنا یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اخلاقی فریضہ ہے، ہمارے لیے قبیح ہے، ہماری اس لباس روحانیت کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں، کیونکہ ہمارا لیول بدلا ہوا ہے، ہمارا عنوان بدلا ہوا ہے۔ لہٰذا عزیزو اور میرے دوستو، ہمارے لیے سب سے بڑا عنوان ہے شیعان حیدر کرار۔ جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا ہو کر، اسلامک اسکالر ہو کر ان کاموں کو انجام نہ دیں، اگرچہ ہمارے اوپر یہ ہے وہ حرام نہیں ہے، اگرچہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہے، لیکن اس کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجام نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامک اسکالر کے نام سے ہم کو جانا جاتا ہے، مولانا کے نام سے ہم کو جانا جاتا ہے۔ عزیزو اور میرے دوستو، آپ بات کو اس سے بڑھ کر میں کہہ دوں، وہ چیزیں جو اخلاقی اعتبار سے بری ہیں، وہ چیزیں مولوی کے لیے اتنی زیادہ بد سمجھی جاتی ہیں، اتنی زیادہ غلط سمجھی جاتی ہیں، گویا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، مولانا کو نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاقی طور پر غلط ہے، نہ ہی وہ حرام میں سے ہیں اور نہ ہی مکروہات میں سے ہیں۔ اسلام اخلاقی طور پر جو ہے وہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو انجام نہ دیں، لیکن وہی ایک عام انسان، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کلین اینڈ کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے، پورا ایک دم سفید، داڑھی بالکل نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر اخلاقی اعتبار سے کوئی ہم غلط کام انجام دے دیں، اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عنوان، عزیزو اور میرے دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار کا ہم احسان مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لباس روحانیت ہمارے لیے زیب تن کیا۔ خود ہم بہت سارے کام سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ آپ، اگرچہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کہیں، ہماری تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم آپ کو موقع ہی نہ دیں، کوشش یہ رہتی ہے، اور ہر باعمل مولوی کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام تر بندشوں میں رکھ لیتا ہے جو اخلاقی اعتبار سے غلط ہے، اپنے اوپر ان چیزوں کو عائد قرار دے دیتا ہے۔ ہمارے مدیر محترم جب ہم مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی، سید محمد عسکری صاحب، خدا انہیں جو ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، عمر طولانی نصیب فرمائے، ایک جید عالم دین، ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، ہم جب اسکول سے، ہماری مدرسے سے چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آج تک ابھی تک تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا،
لیکن اب جو تم مدرسہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، مدرسے میں تمہارے اسٹوڈنٹس تھے، تمہارے ساتھی تھے یا مدیر مدرسہ تھے، صرف یہ مجمع جو تھا یہ تمام تر لوگ وہ تھے جو علم دین سے تعلق رکھنے والے تھے، جو تمام تر مولوی تھے، لہٰذا بہت ساری چیزوں کو یہ اگنور کر دیتے تھے. لیکن اب چونکہ تم مدرسہ چھوڑ کر جا رہے ہو، اب عوام الناس میں پہنچ رہے ہو، یاد رکھنا اب تم ٹیلیسکوپ کے نیچے آ گئے ہو، اب تم زیر ذربین آ گئے ہو. اب تمہاری ہر ایک بات کا خیال رکھا جائے گا. یہ عوام الناس تمہاری ہر چیز کو دیکھے گی. تم چل کیسے رہے ہو، تمہارے سر پر ٹوپی کیسی ہے، تمہارا لباس کیسا ہے، تمہاری داڑھی کیسی ہے، تمہارے کپڑے کیسے ہیں، تمہارے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، تمہارا طریقہ کیسا ہے، تمہارا نہج کیسا ہے، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا. یہ عوام الناس اب تمہیں زیر ذربین ٹیلیسکوپ کے ذریعے تمہیں دیکھے گی اور تمہاری چھوٹی چھوٹی چیز کو کوٹ کرے گی اور کہے گی کہ مولانا کو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، کیونکہ ہمارا عنوان بدل گیا، آپ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ آپ بھی شیعان حیدر کرار ہیں. امام زمان پردہ غیب سے آپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے آپ کی نگاہیں ہم پر ہیں، اسی طریقے سے وقت کے زندہ امام کی نگاہیں تمام شیعان حیدر کرار پر ہیں. ہم بھول جاتے ہیں، ہم ایک عام انسان، ایک عام طالب علم سے تو اس چیز کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ یہ مولانا ہے لہٰذا اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے. ہم کس طریقے سے بھول جاتے ہیں، ہم کس طریقے سے داڑھی صاف کر لیتے ہیں، ہم کس طریقے سے بے حجاب ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے روڈوں پر سڑکوں پر بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے سود، چغلخوری، غیبت، بے حیائی، بے غیرتی کو عام کرتے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ وقت کا زندہ امام پردہ غیب سے ہمیں دیکھ رہا ہے. وقت کے زندہ امام پر کیا بیتے گی؟ جس طریقے سے ہم اگر کوئی غلط کام انجام دے دیں، ہم اخلاقی طور پر اگر کوئی غلط کام انجام دے دیں آپ کو برا لگتا ہے، اسی طریقے سے وقت کا زندہ امام جب کوئی شیعان حیدر کرار غلط کام انجام دیتا ہے، امام وقت کو کتنا برا لگتا ہوگا. عزیزان گرامی قدر، ہم منتظر ظہور ہیں، منتظر حضور نہیں ہیں. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حاضر و ناظر ہے. صلوات پڑھیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. وقت کا زندہ امام حاضر ہے، ناظر ہے. ہم منتظر ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، منتظر حضور نہیں ہے. امام ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نیک کام انجام دیں گے امام خوش ہوتا ہے، برا کام انجام دیں گے جس طریقے سے آپ ہمارے لیے عنوان مولویت کے خیال سے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو غلط جانتے ہیں. لہذا وقت کا امام بھی آپ کے اوپر نظر رکھے ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کام انجام دے جو ہمارے لیے باعث زینت بنے. عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو امام کے ماننے والے ہیں لہٰذا جنت ہمارے باپ کی میراث ہے، جنت ہماری جاگیر ہے. اور تمنا بھی یہی رہتی ہے کہ جب قبر میں جائیں گے مولا سے کہیں گے مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے تھے، مولا ہم تو آپ کی ولایت کا اقرار کرنے والے تھے، مولا اب آپ نے وعدہ کیا تھا جو ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا ہوگا اس کو جنت میں ہم لے جائیں گے. یہی تو ہماری تمنا ہے، یہی تو ہماری چاہت ہے اور اسی وعدے کے اوپر تو ہماری زندگی ہے کہ امام نے ہم سے کہا، معصومین نے ہم سے کہا، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا نے ہم سے کہا. صلوات پڑھیں عظمت شہزادی زہرا کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہ جب تک ایک ایک شیعہ جنت میں نہیں جائے گا تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوئیں گے، ہم در جنت پر کھڑے ہو جائیں گے. قبر میں جب ہم پہنچیں گے تو امام آئیں گے، امام سے کہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے تھے. عزیزان گرامی قدر، جس طریقے سے ہم امام کو ایک وعدہ یاد دلائیں گے کہ مولا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ قبر میں آپ ہماری نصرت کرنے آئیں گے، میدان محشر میں آپ ہماری نصرت کرنے آئیں گے، صراط مستقیم پر آپ ہماری نصرت کرنے آئیں گے، نام اعمال جب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا آپ ہماری نصرت کرنے آئیں گے، حساب و کتاب جب ہو رہا ہوگا تو آپ ہماری نصرت کرنے آئیں گے. کیا امام زمان یا معصومین علیہ السلام آپ کو آپ کا وعدہ نہیں یاد دلائیں گے کہ تم نے بھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ولایت کا اقرار کریں گے لہٰذا جو کام آپ کہیں گے وہی کام ہم انجام دیں گے؟ کیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یا معصومین علیہ السلام ہم کو ہمارا وعدہ نہیں یاد دلائیں گے جو وعدہ ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا کہ پروردگار تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، تیرے معصومین علیہ السلام کی اطاعت کریں گے. دنیا میں کتنی اطاعت کرتے ہیں ہم پروردگار کی؟ دنیا میں کتنی اطاعت کرتے ہیں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دنیا میں کتنی اطاعت کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کی؟
کہ ہم اپنے اس عنوان کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں؟ ہمارے ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر ایک انگریز کا جملہ رکھا ہوا ہے. میں نے اس جملے کو پہلے بھی بیان کیا تھا, بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ وہاں نوٹس بورڈ پر جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام دین بہت اچھا ہے. یہ انگریز کہہ رہا ہے, اسلام دین بہت اچھا ہے, مسلمان بہت برے ہیں. اسلام کے اندر تمام تر احکامات کو بیان کیا گیا ہے, حتیٰ کہ اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ بیابان کی گھاس کو بھی لہ نہ کیجئے, ضائع نہ کیجئے, برباد نہ کیجئے. زبردستی بیٹھے ہوئے بیابان کی گھاس کو اٹھا کر کے ہم نے نکال کر کے پھینک دیا, اس تک کے لیے منع کیا گیا. تو وہ اسلام جو ایک عام بیابان میں موجود گھاس کو ضائع کرنے کے لیے منع کرتا ہے, وہ اسلام کسی کے خون کو بہانے کو کیسے جائز قرار دے دے گا؟ کمال الدین ولایتنا, امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دین کا کمال ہماری ولایت ہے. اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ احکامات پروردگار عالم کو پابندی کے ساتھ میں انجام دینا. اگر کوئی انسان احکامات پروردگار عالم کو انجام نہیں دیتا ہے, لیکن دو چیزیں کمال کا سبب بنی. ایک, دین اسلام میں جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار لیا گیا تب یہ دین کامل ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کب دین کامل ہوا؟ جب ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام پہنچوا دیا گیا, جب لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو اقرار کر لیا غدیر کے میدان میں, لہٰذا آیت آ گئی کہ آج ہم نے دین کامل کر دیا ہے, آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی ہیں. دین کامل ہوا علی کی ولایت پر. لیکن امام رضا علیہ السلام نے ایک چیز کا اور اس میں اضافہ کیا ہے. صلوات پڑھیں عظمت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کمال الدین ولایتنا, دین کامل تب ہوتا ہے کہ جب تم ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو, والبراءۃ من اعدائنا والبراءۃ من عدونا, اور ہمارے دشمنوں سے برات کرتے ہو, ہمارے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے ہو. ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ معصومین علیہ السلام کا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. شیطان انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے, لہٰذا جس نے شیطان کی اطاعت کی, جس نے شیطان کی اتباع کی, وہ انسان معصومین علیہ السلام سے دور ہے. اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام جنہوں نے معصومین علیہ السلام کے حق کو غصب کیا, جنہوں نے معصومین علیہ السلام کو ستایا, جنہوں نے معصومین علیہ السلام پر ظلم کیا, ان سے برات کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کیوں برات کرنا ہماری شرعی ذمہ داری؟ کیوں؟ اس لیے انہوں نے معصومین علیہ السلام کے حق کو غصب کیا ہے, انہوں نے معصومین علیہ السلام کو ستایا ہے, انہوں نے معصومین علیہ السلام کو قید و زندان میں گرفتار کیا ہے, انہوں نے معصومین علیہ السلام کو اذیتیں دی ہیں. لہٰذا جس نے معصومین علیہ السلام کو اذیت دی, جس نے معصومین علیہ السلام کو ستایا, اس سے برات کرنا, اس سے دوری اختیار کرنا, یہ کمال دین کا سبب بنتا ہے. عزیزو اور میرے دوستو, ہم معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ایک طرف کرتے ہیں, دوسری دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری چاہتے ہیں. یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری عزیزو اور میرے دوستو ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ یزید دشمن اہل بیت تھا, شمر دشمن اہل بیت تھا, ابن مرجانہ دشمن اہل بیت تھا, عمر سعد دشمن اہل بیت تھا. لہٰذا اگر ہم شمر سے بغض رکھتے ہیں, برات رکھتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ شمر نے ایک یتیمہ کو ستایا تھا, شمر نے حسین کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ کو ستایا تھا. لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی یتیم کے اوپر ظلم کرتے نظر آئیں. اللہ اکبر. واقعہ کربلا انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ تھا. ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام, اس خاندان عصمت و طہارت کی افضل ترین شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر ظلم کیا, بھرا گھر اجاڑ دیا. عزیزو اور میرے دوستو, جناب حلال ابن نافع شب عاشور ایک مرتبہ
مسلم ابن عوسجہ ذرا قریب آئیے، جون قریب آؤ، حبیب ابن مظاہر قریب آؤ، بریر قریب آؤ، قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ان تمام تر اصحاب نے ہلال ابن نافع کو اس جملے کو سنا، ایک مرتبہ کہا ہلال ابن نافع کیا بات ہے، یہ تم ہمیں بلا کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں ابھی شہزادی زینب کے حجرے سے گزر رہا تھا، ان کے خیمے سے گزر رہا تھا، شہزادی زینب امام حسین علیہ السلام سے، آقا سے، سید و سردار سے یہ کہہ رہی ہیں بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کہ کل یہ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ ایک مرتبہ یہ تمام اصحاب بے چین ہو گئے، اللہ اکبر، زینب کو ابھی ہم پر بھروسہ نہیں، چلو ذرا چلتے ہیں خیمے جناب زینب کے پاس۔ ایک مرتبہ تمام تر اصحاب جمع ہوئے، جناب زینب کے خیمے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا، اپنے اپنے گلے پر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد کہا اے ثانیہ زہرا، اے شریکت الحسین، ہم کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تب تک رہیں گے جب تک ہمارے جسموں کو ریزہ ریزہ نہ کیا جائے، ہمارے جسموں کو کاٹ نہ دیا جائے، ہماری روحوں کو ختم نہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہوں گا اے اصحاب امام حسین، یہ شب عاشور ہے، شب عاشور میں آپ کی غیرت کا اندازہ یہ تھا کہ آپ نے جناب زینب سے کہہ دیا کہ حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن ذرا یہ شام غریبہ، یہی زینب ہوگی، ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا، کبھی عباس کو صدا دے گی، کبھی علی اکبر کو صدا دے گی، کبھی قاسم کو صدا دے گی، کبھی صدا دے گی۔ اے باوفا صاحب حسین، آج زینب تنہا رہ گئی، آج زینب اکیلی ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزو اور میرے دوستوں، عاشور ہو گئی، شام غریبہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب صبح عاشور، جب 11 محرم آئی ہے نا، 11 محرم آئی، تمام تر اسیروں کو اسیر کیا گیا، اس کیفیت سے اسیر کر کے لے جایا گیا عزیزو اور میرے دوستوں کہ زینب کے سر پر ردا نہیں ہے، زینب بے ردا، ام کلثوم بے ردا، رباب بے ردا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ ایک مرتبہ جب اس قافلے کو کربلا کے میدان سے لے جایا جا رہا تھا، ایسا ظلم کیا گیا ہے، ایک طرف جنازے پڑے ہوئے تھے، بے گور و کفن جنازے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے مولا امام حسین علیہ السلام کے تیروں پر معلق جنازے کو دیکھا، چہرے کی کیفیت بدل گئی۔ زینب بے کجاوا اونٹ سے دیکھا، اے میرے لال سید سجاد، یہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے، اے پھوپھی اماں، کیا میرا بابا مسلمان نہیں تھا؟ اے پھوپھی اماں، کیا میرا بابا علی و زہرا کے فرزند نہیں تھا؟ اے پھوپھی اماں، کیا میرا بابا رسول کا نواسا نہیں تھا؟ اے پھوپھی اماں، کیا نہیں دیکھ رہی، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن رسول کا نواسا کربلا کی سرزمین بے گور و کفن۔ ہائے پھوپھی اماں، ایک جوان لال مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں، اپنے بابا کو میں دفن بھی نہ کر سکا۔ بس عزیزو اور میرے دوستو، ایک روایت پیش کرتا ہوں، محسوس کیجئے گا جناب سید سجاد کی غربت کو، محسوس کیجئے گا کہ امام سید سجاد کس غربت کے عالم میں دل پر کیا بیتی ہوگی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سید سجاد جب اعجاز سے شہدائے کربلا کے جنازے کو دفن کرنے آئے، محسوس کیجئے عزیزو، ایک حساسی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہم جب اپنے مردگان کو، ہم اپنے مرحومین کو جب غسل و کفن دینے کے بعد قبر میں لٹاتے ہیں تو قبر میں لٹانے کا ایک احکام ہوتا ہے
کیا احکام ہوتا ہے کہ قبر پر جب آپ اپنے مردے کو لٹا دیں، جنازے کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کی صورت کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ ہائے سید سجاد جب قبر میں اترے ہوں گے، اپنے بابا حسین کا جنازہ، بھیا علی اکبر کا جنازہ، بھیا علی اصغر کا جنازہ، بھیا قاسم کا جنازہ، تمام تر شہداء کے جنازوں کو جب قبر میں رکھا ہوگا اور جب اس احکام کی پابندی کرنا چاہیے ہوگی کہ چہرے کو قبلے رخ کر دیا جائے، سید سجاد نے سر و سینہ پیٹ لیا ہوگا، اے بابا، اے بھیا علی اکبر، اے بھیا علی اصغر، میں آپ کے چہروں کو کیسے قبلہ رخ کروں؟ آپ کے سرائے مبارک کو نوک نیزہ پر معلق کر کے شام و کوفہ کے بازاروں، شام و کوفہ کے درباروں میں پھرایا جا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری ذاکری، آپ کی سماعت، آپ کی نظارت کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد وآل محمد حق ذاکری ادا نہیں ہوا، ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ خصوصی طور پر روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کا آباد فرما۔ 40 قریب ہے، جتنے بھی لوگ متمنی ہیں زیارات قبر امام حسین علیہ السلام میں، پروردگارہ ان تمام مومنین مومنات کو توفیق زیارت اتباعت عالیہ، خصوصی طور پر زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق نصیب فرما۔ وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب نے فدا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے
سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہے فدا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خود گیا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خود گیا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا و حسن سبز کباب زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب کر دیے ظاہر ہلال نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے اور قاسم کے لیے کمسنی میں ہے یہ شام غریبا جیسا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب بے
خطا مار گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا پھر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا پھر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا
ने कहा तेरी गुर्बत पे भाई तेरी ज़ैनब है फिदा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा जैसे टुकड़े जिगर खून से कफन लाल हुआ वा हसन सब्ज़ कबा सर से टुकड़े जिगर खून से कफन लाल हुआ वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा शेखो रेहान बरादर का जिगर याद आया जब सरे कर्ब बला जब सरे कर्ब बला टुकड़े कासिम के उठाते हुए मौला ने कहा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा शेखो रेहान बरादर का जिगर याद आया जब सरे कर्ब बला जब सरे कर्ब बला टुकड़े कासिम के उठाते हुए मौला ने कहा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता मार गया सिब्त रसूले दूसरा वा हसन सब्ज़ कबा बेखता या हुसैन 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 मज़लूम का मातम करो और चादरों का गम करो जो करबला में लुट गया ज़हरा का चेहरा या हुसैन या हुसैन या हुसैन मज़लूम का मातम करो और चादरों का गम करो जो करबला में लुट गया ज़हरा का चेहरा या हुसैन 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 मौला अली का लाडला दोषे नबी पर है पला है फातिमा का नूर है मौला हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला अली का लाडला दोषे नबी पर है पला है फातिमा का नूर है मौला हुसैन या 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 हुसैन ओ जिंदान से वो कह रही अब तक सितम मैं सह रही तेरी सदा से बात में मिलता है चैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन ओ जिंदान से वो कह रही अब तक सितम मैं सह रही तेरी सदा से बात में मिलता है चैन या हुसैन या हुसैन
اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدتی نساء العالمین صلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.